باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی چیز پر نہیں ہیں، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں ہیں، حالانکہ وہ سب اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا جو حق کا علم بالکل نہیں رکھتے، یعنی مشرکین نے بھی انہی کی طرح کی بات کہی، تو اللہ ان سب کے درمیان قیامت کے روز فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جنہوں نے اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکا اور ان کی بربادی کی کوشش کی۔ ان کے لیے صرف یہ روا تھا کہ ان میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، ان کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے، اور انہی کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، تو جس طرف بھی منہ کرو گے اس طرف اللہ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور بڑا علم والا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، وہ پاک ہے اور بے نیاز ہے، بلکہ اس کے لیے تو وہ سب کچھ ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، سب اسی کے تابع دار ہیں۔ وہ اختراع کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا، اور جب کسی چیز کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو تو ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ البقرہ کے رکوع 14 کی ابتدائی 5 آیات ہیں جن کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے ان میں تفصیل سے غور و فکر کریں اور ہدایات حاصل کریں۔ دنیا میں مختلف فکر و نظر رکھنے والے لوگوں میں اور خصوصاً مذہبی اکائیوں میں یہ بیماری پیدا ہوتی رہی ہے کہ لوگ تعصب اور تنگ نظری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گروہ بندی اور پارٹی بندی کرنے لگتے ہیں، ساری خوبیوں اور اچھائیوں کے خود سے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں اور دوسروں کو تمام خوبیوں سے محروم قرار دینے لگتے ہیں۔ پیشہ، رنگ، زبان، نسل اور وطن اور مذہب وغیرہ کی بنیاد پر ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی اسی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، باوجود یہ کہ تورات اور انجیل ان کے پاس تھیں اور ان کو پڑھتے پڑھاتے بھی تھے، جن میں اس تعصب تنگ نظری کے بجائے خدا پرستی اور وسعت ظرف کی تعلیم تھی۔ افسوس کہ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو گیا ہے کہ دیوبندیت اور بریلویت، تقلید اور عدم تقلید، شیعت اور سنیت، اہل ظاہر اور اہل باطن کے ناموں سے نہ معلوم کتنی گروہ بندیاں قائم کر لی گئی ہیں، جبکہ قرآن اور سنت رسول دونوں موجود ہیں، اور دونوں میں ایمان اور اسلام، تقوی اور احسان کی تعلیم دی گئی ہے، دونوں میں اولو العزمی اور خدا پرستی سکھائی گئی ہے، دونوں میں بندگی رب اور خلافت الہی کی ذمہ داریوں پر ابھارا گیا ہے، دونوں میں انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک اطاعت خدا اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی گئی ہے، دونوں میں عقائد، اخلاق، معاشرت، معیشت اور سیاست میں خدا پرستی اور بندگی رب کی روش اختیار کرنے کی طرف بار بار متوجہ کیا گیا ہے۔ مشرک اور بت پرست بھی یہی دعویٰ کرتے تھے اور کرتے ہیں کہ ہمارا طریقہ ہی صحیح ہے اور دوسروں کے پاس حق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان تمام لوگوں کے درمیان فیصلہ اللہ ہی آخرت میں کرے گا۔ یہاں دنیا میں ہر ایک کی ذمہ داری بس یہی ہے کہ قرآن کی دعوت اور پیغام کو قبول کریں اور اسی پر کاربند ہوں اور گروہ بندیوں سے باز آ جائیں۔ قرآن اپنے الفاظ اور معنی دونوں اعتبار سے معوضہ ہے۔ یہ بات کہ ان لوگوں سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام نہ لینے دیں اور مسجدوں کو برباد کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے بھی قرآن کا اعجاز ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہر دور کے ایسے ظالموں پر صادق آتی ہے جنہوں نے اللہ کی مسجدوں میں ذکر الہی سے روکا اور انہیں برباد کیا، جن لوگوں نے کسی زمانے میں بھی بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ میں اللہ کی یاد سے روکا، جن لوگوں نے مسجد حرام اور کعبے میں بت رکھے اور اللہ کی یاد سے روکا، جن لوگوں نے ہندوستان میں مسجدوں کو ویران اور برباد کیا، سوویت یونین کے علاقے میں جن لوگوں نے مسجدوں میں اللہ کی یاد سے روکا اور انہیں برباد کیا، ایودھیا میں بابری مسجد کو جن لوگوں نے ڈھایا اور دوسری 27 مسجدوں کو برباد کیا، یا آئندہ باطل پرست ظالم بھارت میں یا دنیا میں ایسی کوئی حرکت کریں، سب پر یہ بات صادق آتی ہے اور آئے گی کہ ان سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کا حشر کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے کہ مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے منع کرنے والے اور انہیں برباد کرنے والے ظالم ہیں اور ان کو ظلم کی سزا مل کر رہے گی۔
ان لوگوں میں اگر ضمیر نام کی کوئی چیز ہوتی اور وہ ذرا بھی انسانی شرافت رکھتے ہوتے تو ایسی حرکت نہ کرتے۔ ان کو تو مسجدوں میں ڈرتے اور لرزتے ہوئے داخل ہونا چاہیے۔ ایسے لوگ دنیا میں ذلیل و خوار اور رسوا ہو کر رہیں گے۔ ایسے لوگوں کو آخرت میں سخت و شدید عذاب دیا جائے گا۔ ایسے سخت و شدید حالات میں ظالم لوگ مسجد میں نماز نہ ادا کرنے دیں، اللہ کے ذکر سے روکیں اور مسجدوں کو برباد کریں۔ تو مسلمانوں کو صبر و سکون سے اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے ذکر اور نماز کے لیے مسجد ہی ضروری نہیں ہے، ہر جگہ نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے اور تمام روئے زمین کو ذریعہ طہارت بنا دیا ہے، اور اللہ ہر طرف اور ہر جگہ ہے، کسی ایک طرف یا ایک جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انتہائی وسعت والا اور انتہائی علم والا ہے، اس لیے وسعت قلبی اور وسعت ظرفی کی تعلیم دیتا ہے۔ مسلمان کو وسعت ظرفی اور علم و دانش سے کام لے کر حالات کو سدھارنے اور مسجدوں کو واگزار کرانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ دعوت اسلامی اور پیغام قرآنی کے مقابلے میں لوگ کبھی تو گروہ بندی اور تعصب کا مظاہرہ کرتے ہیں، کبھی تل ملا کر مسجدوں کو ڈھاتے ہیں اور برباد کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں، اور کبھی نئے نئے شگوفے چھوڑتے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، کسی کو اپنی اولاد قرار دیا ہے۔ مثلا یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، عرب کے مشرک کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ بھارت کے سورج بنسی اور چندر بنسی بھی اپنا رشتہ خدا سے جوڑتے تھے۔ اسی طرح کی باتیں آج بھی کی جاتی ہیں۔ اسی قسم کی خرافات کا جواب قرآن دیتا ہے کہ اللہ پاک اور بعیب ہے، وہ بیوی بچوں کا محتاج نہیں ہے، خاندان اور قوم کا محتاج نہیں ہے۔ اولاد کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ آدمی ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا، وہ اولاد کے ذریعے اپنا سلسلہ باقی رکھنے کا محتاج ہوتا ہے، یا اپنے آڑے وقت کے لیے یا بڑھاپے میں اولاد کا محتاج ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ آسمانوں اور زمین سمیت تمام کائنات اسی کی ملکیت اور پراپرٹی ہے، اور پوری کائنات اسی کی اطاعت گزار ہے۔ آسمانوں کا اور زمین کا اختراع کرنے والا بھی وہی ہے، اور اس کی قدرت کا یہ حال ہے کہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو فوراً وجود پذیر ہو جاتی ہے۔ ایسا خالق، مالک اور حاکم کے لیے اولاد فرض کرنا انتہائی احمقانہ بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی لیے اسلام توحید کا لمبردار ہے۔ جو لوگ اس کے لیے اولاد فرض کرتے ہیں وہ اس کی ذات میں شرک کا جرم کرتے ہیں۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ اور کہا ان لوگوں نے جو کچھ علم نہیں رکھتے، اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا یا ہمیں کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتا؟ اس طرح ان لوگوں نے کہا تھا جو پہلے ہو چکے ہیں، انہی جیسا قول، ان کے دل باہمی مشابہ ہو گئے، اور جو لوگ یقین کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ یقیناً ہم نے تم کو رسول بنایا حق کے ساتھ، اس حال میں کہ تم بشیر اور نذیر ہو، اور دوزخیوں کے متعلق تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور تم سے یہودی اور عیسائی ہرگز راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی اختیار نہ کر لو۔ کہہ دو کہ ہدایت تو در حقیقت اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم حق آ چکا ہے، تم کو اللہ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یہی لوگ در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہی لوگ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یہ اسی رکوع کی بقیہ 4 آیات ہیں جن کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ آئیے ان پر غور کریں اور ان سے ہدایات حاصل کریں۔ جاہل لوگ جو دین حق کے علم سے محروم ہیں جہالت کی باتیں کرتے ہیں، مثلا یہ کہ اللہ ہم سے خود آ کر گفتگو کیوں نہیں کرتا، وہ ہمیں بتا دے اور یہاں آ کر ہم سے کہہ دے کہ یہ ہمارا ہی نبی ہے اور یہ کلام جو اس پر اترا ہے ہمارا ہی کلام ہے، یا کم از کم ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھا دے جس سے ہمیں یقین آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اہل کفر و شرک اور اہل باطل کی نفسیات یکساں ہوتی ہے۔ پہلے زمانے کے کفار نے بھی اسی طرح کی باتیں کی تھیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کفار بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ ان کی پہلی بات تو اس قدر گری ہوئی تھی کہ اس کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا گیا، البتہ نشانی کے مطالبے پر فرمایا گیا کہ ایک کیا بہت سی نشانیاں ہم نے فراہم کر دی ہیں، لیکن ان سے فائدہ تو وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو ماننے اور یقین کرنے وہ تیار ہوتے ہیں،
اور جن لوگوں نے پہلے ہی طے کر رکھا ہے کہ ہم مانیں گے نہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہر نشانی بیکار ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی زندگیوں میں ہمہ پہلو خوشگوار انقلاب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب العین اور طریقہ کار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور پیغام، زمین و آسمان اور نفس و جسم انسانی کون سی چیز ہے جس میں اللہ نے نشانیاں نہ بھر دی ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہرحال انسان ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال بشر تھے۔ لوگوں کے انکار، لوگوں کی جہالت پر مبنی باتیں اور لوگوں کی شرارت سے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی جا رہی ہے کہ ہم نے آپ کو سچائی کے ساتھ اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جو لوگ کفر انکار پر اڑے رہیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے، ایسے دوستوں کے متعلق آپ سے بات پرس نہیں ہوگی۔ کسی کو جبراً قہراً ایمان لانے پر مجبور کرنا آپ کا کام نہیں ہے اور نہیں آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ تو خوشخبری اور ڈراوا سنانے والے ہیں، حوالہ دار اور داروغہ نہیں ہیں۔ رہے یہودی اور عیسائی تو وہ تو راضی ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ ان کے مذہب اور مسلک کو اختیار نہ کر لیں۔ آپ ان سے صاف صاف کہہ دیں کہ ہدایات در حقیقت وہی ہے جو اللہ نے اتاری ہے، جو قرآن کی شکل میں موجود ہے اور جس کی ترجمانی میں اپنے قول و عمل سے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دو ٹوک الفاظ میں فرماتا ہے کہ اے محمد، اگر تم نے ان یہودیوں اور عیسائیوں کا کہنا مان لیا اور ان کی خواہشات پر چلنے لگے جبکہ خود تمہارے پاس علم حق آ چکا ہے، تو تم کو اللہ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار میسر نہیں آ سکے گا۔ اللہ کی کتاب پر در حقیقت ایمان وہی لوگ لاتے ہیں اور وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو اللہ ہی کا کلام سمجھتے ہیں اور اس کی عظمت ملحوظ رکھتے ہیں اور اس کا پورا پورا ادب و احترام کرتے ہیں اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں اور فکر کرتے ہیں، تدبر و تفکر کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب کے مطابق اپنا عقائد، خیالات، اخلاق اور اعمال ڈھالتے ہیں اور زندگی میں اسی کے مطابق روش اختیار کرتے ہیں۔ غرض کہ سورہ البقرہ کے رکوع سے جو ہمیں ہدایات ملتی ہیں وہ یہ ہیں، فرقوں اور ٹولیوں میں بٹنے کے بجائے ہمیں قرآن کا پیغام عام کرنا چاہیے۔ لوگوں نے اللہ کی کتاب کی اصل تعلیم سے ہٹ کر خود ساختہ عقائد اور اعمال اختیار کر کے مختلف مسلک اور مذاہب بنا لیے ہیں، ان کا فیصلہ اللہ ہی آخرت میں کرے گا۔ جو لوگ مسجدوں کو برباد اور ویران کریں یا ان میں اللہ کی یاد نہ کرنے دیں، ایسے لوگ ظالم ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے اور آخرت میں بڑے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ اللہ ہر طرف ہر جگہ ہے، اس لیے اس کی عبادت ہر جگہ کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے لیے اولاد فرض کرنا بڑی گمراہی کی بات ہے، یہ اس کی ذات میں شرک ہے۔ پوری کائنات اللہ کی مطیع ہے، اس لیے انسانوں کو بھی اسی کی صراط مستقیم پر گامزن ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ حال ہے کہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ دنیا کے چھوٹے بڑے حکام بھی براہ راست ہر شخص کے پاس خود نہیں جاتے، تو اللہ تعالیٰ خود ہر شخص کے پاس آ کر اپنا احکام سنائے۔ یہ مطالبہ انتہائی جہالت پر مبنی ہے اور حماقت کی بات ہے۔ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور دعوت کے حق ہونے پر بے شمار دلائل و نشانیاں ہیں۔ اہل کفر و شرک اور اہل باطل کی نفسیات، ہتھ کنڈے اور شرارتیں ہمیشہ یکساں رہی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، بشیر و نذیر ہیں۔ یہودی اور عیسائی اہل ایمان سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ اہل ایمان ان کا مذہب قبول نہ کر لیں اور ان کی ملت کے تابع ہو جائیں۔ مشرکین کا بھی یہی حال ہے، اسی لیے ان کو خوش کرنے کی فکر اور کوشش اہل ایمان کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے، حق تو صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی دین، دھرم اور کوئی عزم قبول نہیں ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صاف صاف فرما دیا گیا کہ اگر دین حق آ جانے کے بعد اہل باطل کے خواہشات پر چلیں گے تو پھر اللہ سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس لیے ایمان والوں کو اس سلسلے میں بہت ہوشیار اور چوکنا رہنا چاہیے۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں کی خواہشات پر چلنے سے اپنی زندگیوں کو محفوظ رکھیں، ورنہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرنے والے ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے وہ اپنی زندگیوں کو بھی اس کے مطابق نہیں ڈھالتے، مگر اللہ کی کتاب پر ایمان کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب کہ اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالا جائے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں وہ ہمیشہ کے خسارے میں اور ہر طرح کے ٹوٹے اور گھاٹے میں اپنے آپ کو مبتلا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔